اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین۔ وعلم، اور سکھائے، آدم علیہ السلام کو الاسماء، چیزوں کے نام، کلہا، سب چیزوں کے نام، ثم عرضہم، پھر انہیں سامنے کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں کو۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے اور پھر انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، اور فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھ کو بتلاؤ، انبئونی، مجھ کو بتلاؤ، باسماء، نام، ہؤلاء، ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو یہ پچھلے کلام کی کنٹینیوٹی میں بات جو ہے وہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر انسان کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تو فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، اور ان کو اتنا ہی اختیار دیا گیا ہے جو جو ڈیوٹیاں ان کے ذمہ لگائی گئی ہیں۔ اگر کسی فرشتے کو جان قبض کرنے کی ڈیوٹی ہے تو اس کا علم اور اختیار ادھر تک ہے۔ جس فرشتے کی جو ڈیوٹی لگتی ہے اس کو اس کے مطابق علم اور اس کا اختیار دے دیا جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے ایک اس لحاظ سے خلیفہ ہونے کے حوالے سے تھوڑا سا آزادی دی گئی ہے اس کو عمل کی، کہ ہدایات کے مطابق کام کرے ہوئے تو تمہیں انعام ملے گا، اگر ہدایات کے مطابق کام نہیں کرو گے، سرکشی کرو گے، بغاوت کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ تو لہٰذا خلیفہ ہونے کے معنی میں اور یہ جن چیزوں میں جو انسان کو جس ترتیب کے ساتھ پیدا کیا جا رہا تھا اس کے اوپر فرشتوں کی نے اپنی سمجھ کے مطابق جو بیان کیا تھا وہ پچھلی آیت میں کیا تھا کہ یہ انسان تو اس کو جب آزادی دی جائے گی تو یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا۔ تو ان کا خیال جو تھا، کیونکہ وہ ان کا کام تو تسبیح کرنا ہے، تو کیونکہ ان کا علم بھی محدود ہے اس حد تک جس حد تک اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور جس حد تک ان کو حکم ہوا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا تسبیح تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں اپنی حکمتیں بہتر جانتا ہوں۔ تو اب پہلے سٹیپ کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علیہ السلام کو تمام چیزوں کا، زمین پر آنے والی چیزوں کا علم دیا تاکہ انسان جو ہے وہ معرفت حاصل کر سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ علم اس کو ودیت کیا جاتا ہے، اور کچھ وہ علم ہے جو اس معاشرے سے، ماحول سے اور اپنی محنت سے وہ سیکھتا ہے اور اس کے مطابق ہدایت کے اوپر چلتا ہے۔ لیکن انسان کی سرشت میں ایک ایسی چیز اس کی جبلت میں رکھ دی گئی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں نے کسی اپنے سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کی عبادت کرنی ہے۔ اب اس کا معاشرہ جو ہے اسے غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے تو وہ جنوں اور بتوں کی عبادتوں میں لگ جاتا ہے اور دوسرے غیر اسلامی عقیدوں میں چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا معاشرہ اس کی صحیح رہنمائی کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ لیکن انسان کی اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر ایک ہدایت کی طلب پیدا ہوتی ہے، وہ خود اپنی طلب کی بنیاد پر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کا، روشنی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے دل کی اندر کی جو طرف ہے، وہ اندر کا جو عہد ہے کہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو یہ اندر کی چیز جو ہے ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اب وہ انسان اپنی آزادی کا غلط استعمال کر کے اب اس کے اوپر
اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پہ لے جاتا ہے، کیونکہ اس کا اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ تو چونکہ شیطان بھی لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ، اس کا نفس بھی ہے، تو لہٰذا جب یہاں پر بات آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک امتحان لیا۔ اور مولانا تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم جو ہے وہ انسان کو ودیت کیا گیا، مثلاً بھوک، پیاس، صحت، بیماری وغیرہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے۔ ظاہر ہے وہ یہ ان کی فیلڈ نہیں تھی، اس لیے وہ اس کا علم کا سمجھ نہ سکے، اس کو یاد نہ رکھ سکے، اس کو جواب نہ دے سکے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں باور کرا دیا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے۔ زمین کی اشیاء کے نام، ان کے خواص کا علم ہونے سے آگے کی باتوں تک جو ہے پہنچنے کی تحقیق، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان میں نظام خلافت کے قائم کرنے کے لیے ضروری تھی، جو فرشتوں میں نہیں تھی۔ اور انسان کو یہ چیزیں اس لیے دی گئیں کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام خلافت جو ہے وہ قائم کر سکے۔ اور جو نام کی بات کی گئی ہے کہ بقال ہم بے عمنی بے اسماء ہے، تو نام ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے علم میں ایک بنیادی چیز ہے۔ کسی بھی چیز کے متعلق پہلے نام دیا جاتا ہے، پھر اس کی تحقیق کی جاتی ہے، پھر اس کی صفات کا پتہ لگتا ہے۔ لہذا نام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو ان چیزوں کا علم دے دیا۔ اور جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ وہ انسان جب پیدا ہوتا ہے زمین میں تو کچھ علم اس کو ودیت کیا جاتا ہے، یہ اس علم کی بات ہے۔ اس کے بعد جو حالات، واقعات اور تجربات سے انسان اخذ کرتا ہے اور نفس کی مقابلے میں جو ہے وہ یا شیطان کے ہیلوں سے بچنے کے لیے جو علم حاصل کر کے سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان کی اس آزادی کی بنیاد پہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ تو ظاہر ہے جب پھر اگلی آیت میں کہا گیا کہ جب وہ اللہ نے کہا کہ مجھے تو ان کے نام بتاؤ، تو قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے کو اس اور فرشتوں کی ہر صنف کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ مثلاً ہوا کے انتظام سے جو فرشتے متعلق ہیں وہ ہوا کا متعلق سب کچھ جانتے ہیں، مگر پانی کا متعلق کچھ نہیں جانتے۔ یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے۔ انسان کو اس کے برعکس جامع علم دیا گیا ہے، ایک ایک شعبے کا متعلق، چاہے وہ اسے فرشتوں سے کم جانتا ہو، مگر مجموعی لحاظ سے جو جامعیت انسان کے علم کو بخشی گئی ہے وہ فرشتوں کو میسر نہیں ہے۔ جب فرشتے اس امتحان میں ناکام ہو گئے کیونکہ ان کی جبلت میں یہ چیز نہیں تھی، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ انہوں نے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا، اور انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، اور بے شک تو آپ ہی اپنی حکمتوں کو بہتر سمجھتے ہیں۔ یا اگر آپ نے انسان کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس کا علم بھی آپ کے پاس ہے اور اس کی حکمت بھی آپ ہی کے پاس ہے۔ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا یا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو پھر اللہ نے آدم سے کہا تم نے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں
جو تم سے مخفی ہے۔ کہا انی عالم غیب السماوات والارض، میں زمین کی تمام چھپی ہوئی حقیقتوں کو علم رکھتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں وہ بھی مجھے معلوم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، اور اسے بھی میں جانتا ہوں۔ تو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں، جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ لہٰذا یہاں پر یہ فقرہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی ہے کہ انسانوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، جو چیز ہمارے دلوں میں ہے، جہاں نائز نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں علم رکھتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ تو لہٰذا ان 3 آیات میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلافت عطا فرمائی تو اس کو خلافت کے لیے ضروری علم بھی دیا۔ مثلاً اگر کسی بندے کو یا کسی ہستی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اس کو بھوک کا تجربہ ہی نہیں ہے، تو پھر اگر کوئی آ کے اس سے انصاف کا طلبگار ہوتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے چاہیے، تو اسے تو پتہ ہی نہیں بھوک کیا ہے، تو وہ اس کو کیسے اس کی مدد کرے گا یا اس کی بھوک کا بندوبست کرے گا یا اس کی تکلیف کو سمجھ سکے گا؟ اس لیے انسان کو جو علم دیا گیا ہے وہ انسان کی خلافت کی ضرورت کے مطابق دیا گیا ہے۔ اور خلیفہ جو ہے وہ کامیاب وہ ہے جو مالک کے کائنات کی مرضی کے مطابق خلافت کا نظام چلاتا رہے، اور جو اس نظام میں اپنی اختیارات کا غلط استعمال کرے وہ باغی ہے، وہ سرکش ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت نے جو اللہ تعالیٰ نے جو خلافت دی ہے اس کے لیے اللہ کے قانون کو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے اور اسی قانون کو زمین پر نافذ کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور اس میں اپنی سرکشی کرتا ہے، اپنی مرضی شامل کرتا ہے، تو خلافت کے نظام میں یہ رخنا ڈالنے والی بات ہے، یہی فتنہ ہے، یہی فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظام خلافت کے لیے اپنی زندگی، اپنے معاشرے کی زندگی اور اپنے ارد گرد کی زندگی اور اپنے ملکوں کی زندگی اور اپنے آئین جو ہمارے ملک کا ہے اس کی اور ہمارے علاقے کی اور تمام دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آئین اور قانون کی عملداری قائم کرے، اور اس میں ہمارا جو حصہ بنتا ہے ہمیں اس حصے کے مطابق اس میں عمل کرنے کی اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔